کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے. آمین. بادشاہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور ایک شہزادے کون ہے؟ ہاللیلویا. میں کلّا شہزادہ نہیں. پریز گاڈ. سب کیونکہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل. ہاللیلویا. میں نے بھی دیکھا کہ ہمارے پاس چند لوگوں کے پاس بائبل تھی، لیکن مسیحی ہم سب ہیں. ہم کاہن بھی ہیں. امیجن کریں کہ کاہن خدا کے گھر میں جائے اور کہانت کا سامان نہ لے کے جائے تو کاہن اندر نہیں آ سکتا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم میک شور کرتے تھے کہ ہم اسکول جائیں تو اپنا بیگ ساتھ لے کے جاتے تھے. جب بھول جاتے تو ہم واپس گھر جاتے تھے. میری خواہش ہوگی کسی دن بھائی صاحب واپس بھیجیں آپ کو. جاؤ بائبل لے کے آؤ. آج ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ورشپ شروع کریں گے. بائبل لے کے آؤ. ایک دن آئے گا جب قحط پڑے گا، نہ روٹی کا نہ پانی کا، بلکہ خدا کے کلام کا، سننے کا، سنائے جانے کا. آپ سے اگر بائبل چھین لی جائے، ہم سب سے بائبل چھین لی جائے، غائب ہو جائے، ہم میں سے کتنے ہیں جو بغیر بائبل کے کلام کی گائیڈنس پہ سروائیو کر سکیں؟ ہاں، صرف اس کو پڑھیں، اس سے محبت کریں، اس کو اپنے دل میں رکھیں. تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہمیں زبانی آنی چاہیے. اگر یہ بائبل ہم سے جاتی رہے، کلام اتنا زیادہ اندر ہو کہ ہم چلتی پھرتی بائبل بنے. ہاللیلویا. کسی خادم نے کہا کہ انجیل کی منادی کرو ہر روز، اور اگر کبھی کبھی الفاظ بھی یوز کیا کرو. دیٹ مینس کہ ہم زندہ انجیل بن جائیں. جہاں پر موقع ملے بول کے بھی انجیل کی منادی کر دیں، لیکن اپنے زندگی سے انجیل کی منادی کریں. آج ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو دیکھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آج جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے تو ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جو غیر نجات یافتہ ہیں، گناہگار ہیں، وہ نجات پا جائیں گے. کچھ لوگ جو پھل نہیں لاتے وہ پھل لانے کا وعدہ کر کے جائیں گے. جو کلام نہیں سناتے وہ کلام سنانے کا جذبہ اور وعدہ دل میں لے کے جائیں گے، اور پھر خدا کا کلام سنانے والے بن جائیں گے. جو لوگ روحیں نہیں جیتتے وہ روحیں جیتنے کی خواہش رکھنا شروع کر دیں گے اور روحیں جیتنا شروع کر دیں گے. آمین. اور پھر ہم سب مسیح کی شبیہ پر، اس کی صورت پر بدل جائیں گے. جب یسوع آئے گا تو ہم بھی آسمان کے بادشاہی میں خدا کے ساتھ شامل ہوں گے. ہاللیلویا. لیکن it starts with being born again, being Christian. ہم میں سے کتنے ہیں جو پیدائشی مسیحی ہیں؟ سارے پیدائشی مسیحی ہیں. ہم سب غلط ہیں کیونکہ بائبل میں کوئی بھی پیدائشی مسیح نہیں ہے. ہم سب پیدائشی گناہگار ہیں. آپ اپنے باپ یا ماں کی وجہ سے مسیحی نہیں ہیں. آپ یسوع کے خون کی وجہ سے مسیحی ہیں. میرے باپ کا خون مجھے مسیحی نہیں بناتا کیونکہ وہ مسیح تھا، میں اس لیے مسیح ہوں. میں مسیح گھرانے میں پیدا ہوں، میں اس لیے مسیح ہوں. نہیں، ہم سب گناہ میں پیدا. وچ گناہ دے جمیا مینوں میری مائی. ہم پیدائشی گناہگار ہیں. ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اگر تو آپ نے یسوع کو پورے دل اور جان سے قبول کیا ہے تو آپ مسیحی ہیں. اگر نہیں تو آپ جہنمی ہیں. There is no middle ground. ٹھیک ہے؟ یا تو ہم خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں یا پھر ہم ابدی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور آج کا دن ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. پریز گاڈ. آج کا دن ہے جو آپ کو ابلیس کے قبضے میں سے، گناہ اور موت کے قبضے میں سے، ابدی ہلاکت کے قبضے میں سے، جہنم کی آگ کے قبضے میں سے نکال کر خدا کی بادشاہی میں، ابراہیم کی گود میں، مسیح کی رفاقت میں، ان اینجلز اور ان فرشتوں کے ساتھ خدا کے گھر میں داخل کر سکتا ہے. کیونکہ آج کا دن بڑا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اس دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. یسوع مسیح سے پہلے کا دور جو ہے وہ بیفور کرائسٹ کہلایا. یسوع مسیح کے بعد کا دور جو ہے وہ آفٹر کرائسٹ کہلایا. اور آج جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہماری زندگی کے بھی دو حصے ہو جائیں گے. جیسے بحر کلزم کو خدا نے دو حصے کر دیا تھا اور ادھر کی زمین جو تھی وہ مصر کی زمین کہلائی اور ادھر کی زمین جو تھی وہ وعدہ کی سرزمین کہلائی. اسی طرح آج جب خدا کا کلام آپ کے دلوں کو توڑے گا
تو آپ کی زندگی میں بیفور کرائسٹ اور آفٹر کرائسٹ ہو جائے گا. گناہ کی زندگی اور نجات یافتہ زندگی ہو جائے گی. گناہ کی زندگی اور ابدی بادشاہی کی زندگی ہو جائے گی. یہی معقول عبادت ہے, یہی خدا کا کلام ہے. ہم اپنے موبائل فونز کو بند کر دیں یا وائبریٹ پہ کر دیں if you are expecting a call. یہ سب جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کا جو تعلق ہے وہ خدا نے بہت پہلے بتایا. جب خدا نے اس کائنات کی تخلیق کی تو خدا نے ایک ڈی این اے رکھ دیا. خدا نے اس کائنات کی تخلیق میں اور اس کی ترتیب میں ہماری روحانی زندگی کے ان سٹیپس کو رکھ دیا, ہماری روحانی زندگی کی اس چال چلن کو رکھ دیا. کتنے دنوں میں خدا نے دنیا کو بنایا؟ کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں. 7ویں دن آرام کیا. ہفتہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اور 7 کس چیز کا عدد ہے؟ کاملیت کا عدد ہے. تو 7 دنوں میں ایک ہفتہ کامل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ خدا ہمارا اتنا عظیم ہے, اس کا کنٹرول ایسا زبردست ہے. سائنس جو خدا کو نہیں مانتی, دہریے جو خدا کو نہیں مانتے, خدا نے 7 دن کا ہفتہ بنایا. دنیا کا کوئی بھی مذہب دیکھ لیں, کوئی بھی سائنس دیکھ لیں, نا خداؤں کو دیکھ لیں, کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ ہفتے کو 7 سے 6 کر دے, 5 کر دے, 8 کر دے. جو خدا نے قائم کیا ہے وہ خدا کا ہے اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا ہمارا لا تبدیل خدا ہے. ہاللیلویا. اگر ہم انہی 7 دنوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں تو ہم بھی کامل مسیحی بن جائیں گے. پہلے دن کیا خدا نے بنایا تھا؟ تو بتائے وہ جو ابتدا میں بنایا تھا, آیا بیٹس بھی ہے ساتھ روشنی کو خدا نے بنایا. لکھا ہے کہ خدا نے زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے, اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے کیا کر دیا؟ ہماری زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے زمین کیا تھی؟ ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں میں اور اندھیرا تھا, پانی سے چھپی ہوئی. داؤد بادشاہ زبور 139 میں کہتے ہیں کہ جب تو نے میری ماں کے پیٹ میں اس بے ترتیب مادے کو دیکھا تب تو نے میرے ایام کو جو ہے وہ گنا. تو نے میرے لیے پلان بنایا, تو نے میرے لیے منصوبہ قائم کیا. جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم پانی میں گھرے تھے, ویران اور سنسان تھے, اندھیرا تھا, اور خدا کی روح جو ہے پر جنبش کی اور خدا نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. لیکن یہ تو جسمانی پیدائش ہوگی. نیکودیمس کو یسوع نے کیا کہا تھا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا تب تک تو خدا کی باشی میں چلا گیا نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم گناہ میں ہیں ہم ایسے ہی ہیں جیسے ہم ویران اور سنسان ہیں. ہمارے دل کے گہراؤں میں اندھیرا ہے. ابلیس کا وہاں پر کام ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ جس دن تو نے گناہ کیا, جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. لیکن ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے, وہاں پر ایک چیز کی جنبش ہو گئی تھی. کس چیز کی جنبش ہو رہی تھی؟ خدا کے پاک روح کی جنبش ہو رہی تھی. اس جنبش کو آج ہم نے یہاں پر محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جب گیت گایا ہے تو کیا ہے. تو ہم میں سے پھر گناہگار کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ کچھ؟ جب خدا کے پاک روح کی جنبش ہو جائے تو ہم اپنا دل خداوند کو دے دیں, کیونکہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, نور ہو جا, اور نور ہو گیا. پہلا دن ہماری زندگی میں تب آتا ہے جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں, تب ہماری زندگی میں نور آ جاتا ہے. اور پھر خدا نے کیا کیا؟ نور کو تاریکی سے جدا کر دیا. خدا ہمارے گناہ کو لے کر پھینک دیتا ہے. لکھا ہے کہ جس طرح پورب سے پچھم دور ہے اسی طرح ہمارے گناہوں کو وہ اٹھا کر پھینک دیتا ہے, ہماری تاریکی کو وہ جدا کر دیتا ہے اور اپنا نور ہم میں بھر دیتا ہے. خداوند کا بیٹا جو کہ دنیا کا نور ہے ہماری زندگی میں آ جاتا ہے اور وہ پھر ہماری زندگی میں نور کو لے آتا ہے. لیکن اگر ہم نور کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اس کا بھی ایک ریزن ہے.
یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 19ویں 20ویں 21ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب دنیا کا نور اس دنیا میں آیا تو لوگوں نے نور کو نہیں بلکہ تاریکی کو پسند کیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کے دل کے کام برے تھے. جو شخص برائی کرتا ہے وہ تاریکی میں چھپ کے برائی کرتا ہے تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو, کیونکہ نور کیا کرتا ہے کہ برائی کو, گند کو, تاریکی کو ایکسپوز کر دیتا ہے. اندھیرا جو ہے وہ روشنی کے آگے سے بھاگتا ہے. اگر آج ہم اپنا دل خداوند کو نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ابلیس سے پیار کرتے ہیں, ہم اپنے گناہ سے پیار کرتے ہیں, ہم تاریکی سے پیار کرتے ہیں, ہم نور کو حقیر جانتے ہیں, ہم نور میں نہیں کھڑے ہونا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دل کا گناہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیوں میں سے بدی چلی جائے. ہم نہیں چاہتے کہ خدا کا بیٹا ہماری زندگیوں میں آ جائے. لیکن میرے عزیزو, اگر آپ نور کی بجائے تاریکی میں رہیں گے تو آپ کا مقدر وہ تاریکی ہوگی جو کہ ابدی ہوگی, جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا, کیونکہ وہ تاریکی آنے والی ہے. خدا کی بادشاہی بھی آنے والی ہے, ابدی جہنم بھی آنے والا ہے. خدا کی بادشاہی بھی آ جائے گی اور ابدی سزا بھی آ جائے گی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے کون سا دن ہے, نور کا یا تاریکی کا. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم روشنی میں آ جاتے ہیں اور خدا تاریکی کو روشنی سے جدا کرتا ہے اور ہماری زندگی میں پہلا روحانی دن طلوع ہوتا ہے. دوسرے دن خدا نے کیا کیا؟ پانی کو پانی سے جدا کیا, فضا کو بنایا, اوپر کے پانی کو نیچے سے, نیچے کے پانی سے جدا کیا. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی میں نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بھائی صاحب سے کیا کہنا چاہیے؟ بھائی صاحب میں توبہ کر لی اور مینوں کی کر بپتسمہ دو. کیونکہ آپ کا یہ اعلان, جب آپ پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں, بچپن میں جو کچھ ہوا وہ بپتسمہ نہیں تھا, وہ مخصوصیت تھی. وہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کلیسیا میں لے جا کر آپ کا عہد کیا. انہوں نے کہا کہ اے خداوند تیرا شکر ہو, یہ بیٹا اور بیٹی تو نے مجھے دیا ہے. لیکن جب ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں تو ہم پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں. ہم زمین کے پانی میں جب ڈبکی لگاتے ہیں تو ہم آسمانی مخلوق بن کر باہر آتے ہیں. جب ہم اندر جاتے ہیں تو ہم زمینی تھے, جب ہم باہر آئے تو ہم آسمانی ہوئے. جس طرح ہم اپنے اس زمینی باپ آدم کی شکل پر تھے, اسی طرح ہم موت کے اس پانی میں گئے, اور جس طرح ہم یسوع مسیح جو کہ آسمانی آدم ہے اس کی مانند ہم نئے مخلوق ہو کر باہر نکلتے ہیں. خدا نے آسمان کے پانی کو زمین کے پانی سے جدا کیا, نیچے کی فضا کو اوپر کی فضا سے جدا کیا. اور جب ہم یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں, جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس دنیا سے جدا ہو جاتے ہیں, ہم اس دنیا کے لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں. ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ تب بن جاتے ہیں. ہم عام لوگ نہیں رہتے, کیونکہ وہ بادشاہ صداقت سے حکمرانی کرتا ہے اور ہم اس کے شہزادے اور شہزادیاں بن جاتے ہیں. ہم وہ کاہن بن جاتے ہیں جو کہ خدا کے قوم کے کاہن ہیں. کیونکہ جب کاہن کو مخصوص کیا جاتا تھا, اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ اخبار کی کتاب میں پڑھے تو اس کو بپتسمہ دیا جاتا تھا, اس کو پانی سے نہلایا جاتا تھا. بپتسمہ جو ہے وہ صرف توبہ کا نشان نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بپتسمہ جو ہے وہ صرف توبہ کے پہچان کا نشان ہے. وہ بھی ہے, کیونکہ 3 چیزوں کو اخبار کی کتاب میں بیپٹائز کیا جاتا تھا. جب کوڑی اپنے کوڑ سے شفا پاتا تھا تو یسوع نے کیا کہا تھا جب 10 کوڑی نے شفا کی دی تھی کہ جاؤ اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ کاہن ان کو پھر بیپٹائزڈ کرتا. جب قربانی کو خدا کے مذبح کے قریب لایا جاتا تھا تو تب اس کا بپتسمہ کیا جاتا. قربانی کو پانی میں ڈبویا جاتا تھا. اخبار 16 باب میں پڑھی کفارے کی قربانی کو. اور جب کاہن کہانت کی خدمت کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس سے پہلے اس کو بیپٹائز کیا جاتا تھا. ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں, ہم توبہ کر کے اپنے, چونکہ ہم کوڑ سے, گناہ کے کوڑ سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں, ہم کوڑی کا بپتسمہ بھی لیتے ہیں. ہم کاہن ہونے کا بپتسمہ بھی لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہانت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم قربانی ہونے کا بپتسمہ بھی لیتے ہیں کیونکہ ہم, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو پاک اور زندہ ہے اور پسندیدہ ہے. ہاللیلویا. رومیو 12 باب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو بپتسمے کا نشان یہ ہے. اور بپتسمہ لے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا. ہمیں کاہن بننا ہے پھر,
क्योंकि दूसरा दिन हमारी ज़िंदगी में तलू हो चुका है। हम में से किस किस ने तौबा करके बपतिस्मा लिया होगा पानी का? जिन्होंने हाथ नहीं उठाए आप स्टैंड पे मैं बात करूँगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में अभी पहला दिन भी नहीं आया, लेकिन क्या मसीही ज़िंदगी आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई? बपतिस्मा ले लिया, आपका काम पूरा हो गया? पादरी साहब का काम भी पूरा हो गया? नहीं, आपका काम जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का दी एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। क्योंकि पैदाइश के बाद बच्चा जो है वो उसका काम खत्म हो जाता है, बच्चा तो बढ़ना शुरू हो जाता है। और तीसरे दिन क्या हुआ फिर? जो आयत हमने पढ़ी, लिखा है कि खुदा ने कहा कि आसमान का नीचे का पानी एक जगह जमा हो और खुश्की नजर आए। ऐसा ही हुआ, खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, जो पानी जमा हो गया तो उसको समुद्र कहा। खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपने अपने जिन्स के मुआफिक हैं वो फले, और जो जमीन पर हैं अपने ही आप में बीज रखें उगाए। और ऐसा ही हुआ, तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुताबिक उनमें है उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई और तीसरा दिन हुआ। बस तौबा के मुआफिक क्या करो? और दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ, जो दरख्त फल नहीं लाता उसको क्या करेगा? वो काट डाला जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो सदा और जो मुझ में कायम नहीं वो क्या करेगी? बपतिस्मा लेके रुकना नहीं है, क्या करना है? फल लाना है। हालेलुया। मजे की चीज आपने जो नोट नहीं की, हम बड़ी दफा ये आयत पढ़ी है, ये चैप्टर पढ़ा है, तीसरे दिन खुदा ने 2 दफा कहा ये अच्छा है। अभी गौर करें, लिखा है कि पहली दफा खुदा ने कहा अच्छा है, और फिर आगे जाके फिर लिखा है खुदा ने कहा अच्छा है। इसका क्या रीजन है? इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब हम फल लाते हैं तो ना सिर्फ खुदा हमें इस दुनिया में ब्लेस करता है, बल्कि जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे तो खुदावंद हमें वहां पर फिर ब्लेस करेगा। हालेलुया। हमें ना सिर्फ वो इस दुनिया में अच्छा करता है, बल्कि आने वाले दिनों में जब खुदावंद अपनी बादशाही में आएगा, जब खुदावंद अपने तख्त पर बैठेगा तो कहेगा शाबाश है मेरे अच्छे नौकर, तू जो फल लेकर आया है, जिसको तोड़े दिए गए। और जब उसने तोड़ों से जो है रिवॉर्ड लिया तो उसकी तारीफ हुई और उसको शहरों का इख्तियार भी दे दिया गया, उसको डबल ब्लेसिंग मिली, उसको डबल पोर्शन मिला, उसको दुगना जो है वो खुदा ने लौटाया। तो हमारे फल का ये फायदा है। लेकिन अगर हम फल नहीं लाएंगे तो पहाड़ा तो क्या है, फेस करना पड़ेगा। we'll have to face the music। हमें जो है वो खुदा को जवाब देना पड़ेगा। हम में से आज कौन कौन वादा करते हैं कि फल लेकर आएगा? मैं आज आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ, ध्यान से हाथ उठाइएगा, क्योंकि अगर आप आज हाथ उठाएंगे तो आपको फल लाना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा। दिखाएंगे फल? वादा करते हैं? दुआ करें वादे की। अभी हाथ उठाएं और हम वादा करते हैं कि हम फल लाएंगे, उसके बाद हम बाकी कलाम सुनेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सारे खुदाम जमात के लिए, इन हाथों के लिए। खुदावंद ये वो कूले हैं खुदावंद जो तेरे खादम ने लगाए हैं, और ये वो फलदार दरख्त बनेंगे खुदावंद खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी अपने रूह तुझको भेज और आए खुदा ने इन जिंदगियों को छू, ताकि ये वादा जो तेरी दुनिया में किया गया है खुदावंद ये वादा पूरा हो और इन जिंदगियों में फल नजर आना शुरू हो जाए। हालेलुया। इन दरख्तों में बीज खुदावंद रखना शुरू कर। आए खुदावंद ये बीज जो कलाम का है इनमें पड़े और वो कलाम का बीज फल लाए खुदावंदा, तेरी मिन्नत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद इनके इस वादे को हम तेरे सामने लिफ्ट करते हैं, तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं खुदावंद इन रूहों को। खुदावंद इनका वादा तू देख और इनकी जिंदगियों को फलदार बना दे। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया प्रेज हालेलुया। फल कैसे लाएंगे हम? यीशु ने कहा कि और बीज बोने वाला जो था वो बीज बोने निकला, ठीक है, और उसने बीज फेंका। हो सकता है आज आपके अंदर कुछ ऐसी जमीनें हो जो पथरीली हो, जहाँ बीज जड़ नहीं पकड़ता। अगर तो पत्थर का दिल है तो तोड़ दें, यीशु के कलाम को करने का मौका दें, काम करने का, ताकि वो पथरीली जमीन चली जाए और दरखेज जमीन आ जाए और आप फल लेकर आए।
کچھ جھاڑیوں میں گر گیا اور لکھا ہے کہ وہ بڑھ ہی نہ سکا, چھوٹا رہ گیا, کیونکہ دنیا کی فکریں, تو دولت کا لالچ, ارد گرد کی باتیں, بھیڑ, یہ سب چیزیں جو تھیں وہ اس کو بڑھنے نہیں دیتی تھی. اور کچھ جو تھا وہ پرندوں نے چگ لیا. ابلیس کام کر رہا تھا ان زندگیوں میں, ٹھیک ہے. ہر جگہ پر اس طرح کے دوست موجود ہوتے ہیں. اس میں شرم والی یا دکھ والی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ دن آج ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع کے روح کو کہیں کہ میرے اندر آئے اور کام کرے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس رول قدس کا بپتسمہ نہیں ہے, پادری صاحب سے کہیں اور مل کر ایک دن مقرر کریں کہ رول قدس کے بپتسمے کے لیے دعا کریں, غیر زبانوں میں, تاکہ آپ دعا کر سکیں. روح کی نعمتیں آپ کی زندگی میں آئیں. تو پھل کیا ہے؟ روح کا پھل گلیشنز اس کے آخری باب میں پڑھ لیجیے گا. پھل لانا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو دنیا میں بھی برکت ملے اور آخرت میں بھی برکت ملے, ٹھیک ہے. اس جہان میں بھی آپ کلیسیا کے لیے باعث برکت ہوں, اور آنے والی زندگی میں آپ خدا کی بادشاہی میں بھی برکت کا باعث بنے. آپ کا پھل لانا جو ہے وہ اس کلیسیا کے لیے باعث برکت ہوگا, ٹھیک ہے. یہ بھائی جو بیٹھ کے طبلہ بجا رہے ہیں, یہ پھل لا رہا ہے خدا کا, اس کلیسیا کے لیے بلیسنگ بن رہا ہے. اور جب خداوند کی بادشاہی آئے گی تو وہ اس ورشپ ٹیم کا حصہ ہوگا, جو ہزاروں ہزار لوگ وہاں پر خداوند کی پرستش کریں گے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. یہ بھائی جو طبلہ بجا رہے ہیں, باجا بجا رہے ہیں, آپ جو تالیاں بجا رہے ہیں, چرچ کے باہر بھی پھل لائیں, چرچ کے اندر بھی پھل لائیں, اپنے کام کی جگہ پہ پھل لائیں. ہاللیلویا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بلیس کریں. اگر کوئی غیر مسیحی ہے, ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, دہری ہے, کچھ بھی ہے, اپنے پھل سے اس کو جیتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن کیا مسیحی زندگی کا یہاں پہ ختم ہو گیا؟ 3 دن ہوئے ابھی. مشکل کام ہے ویسے, ہیں یسوع کے ساتھ چلنا اتنا ایزی نہیں ہے. کیا ہے ایزی ہے کہ مشکل ہے؟ نہیں. استثنا 30 چیپٹر میں لکھا ہے کہ تو یہ نہ سوچنا کہ خدا کا حکم ماننا مشکل ہے, کہ کون آسمان پر چڑھے اور اس کو اتار کر میرے لیے لے کر آئے تو میں ماننا, کہ کون سمندر میں اترے تو وہ میرے پاس لائے تو میں مانوں. بلکہ یہ کلام تیرے دل میں, تیرے منہ میں, اگر تو نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تو پھر تو مشکل نہیں ہے. یسوع نے دل چ وسا لیا ہے تو پھر مشکل نہیں ہے گا. تے جے یسوع ہی نہیں زندگی چاہے گا تو پھر ہر چیز مشکل ہے, ٹھیک ہے. پھل لائیں. اس لیے ضروری ہے کہ پھل لانا, ہمیں روح القدس کا بپتسمہ ہونا ضروری ہے. پہلے دن ہم نے توبہ کی تو پہلا دن روحانی ہماری زندگی میں آیا. بپتسمہ لیا تو ہم کہانت کے لیے, خدمت کے لیے تیار ہوئے. ہم اپنے آپ کو پیش کر دیا, اپنے کوڑ پن کو دور کر دیا, دھو دیا اور اس کا نشان بنا, تو ہم جو ہے وہ دوسرا دن ہماری زندگی میں آیا. روح القدس کا بپتسمہ ہوا تو تیسرا دن ہماری زندگی میں آیا, کیونکہ ہم پھل لانا شروع ہو گئے اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے. ہماری توبہ کے موافق ہمارا پھل ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گی, کیونکہ آگے بھی دن باقی ہیں. چوتھے دن کیا ہوا تھا کوئی بتائے؟ آیت پڑھیں 14 سے لے کر 18 تک, اونچی آواز میں کوئی پڑھے. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں, اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں, اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالے, اور ایسا ہی ہوا. سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے, ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے, اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے. آمین. اور اس نے پریز گاڈ. اور اگلی آیت ہے, خدا نے ان کو اس لیے بنایا کہ زمین پر کیا کریں؟ روشنی ڈالیں. تم دنیا کا, تمہاری روشنی کہاں پر چمکے؟ آدمیوں کے سامنے چمکے. کوئی چراغ کو جلا کر پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا, بلکہ اس کو اوپر رکھتے ہیں تاکہ دنیا تک روشنی آئے. خدا نے سورج کو بنایا, چاند کو بنایا. یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہے. چاند, سورج کی اپنی روشنی ہے نا, چاند کی بھی اپنی روشنی ہے. کہاں سے لیتا ہے روشنی؟ یسوع نے کیا کہا کہ دنیا کا نور, پھر کہا دنیا کا نور تم ہو. تمہاری تو اپنی روشنی نہیں ہے. ہم کیسے نور بنیں گے؟
یسوع کے نور میں میں چلتا رہوں گا. ہاللیلویا. جس طرح سورج کی اپنی روشنی ہے اور وہ زمین کو اجالا کر دیتا ہے اور چاند اس سے روشنی لے کر زمین پر جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے اور رات میں جو ہے وہ روشنی کو سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اسی طرح جب چوتھا دن ہماری زندگی میں آتا ہے تو خداوند جو سورج ہے، آفتاب صداقت ہے، اس کا کلام جو ہے زندگی کی روشنی ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آتی ہے اور ہم اس روشنی سے دنیا کو منور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس اندھیرے میں یعنی اس دنیا کے اندھیرے میں ہم جا کر روشنی کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر خداوند کا جلال ہماری زندگیوں میں سے نظر آتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ روشنی کیا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. توبہ کر لی پہلے دن، دوسرے دن ہم نے بپتسمہ لے لیا، تیسرے دن روح القدس مل گیا، تو پھر زبانیں تو بند نہیں رہنی چاہیے نا، کلام سنانا ہے. چوتھا دن ہماری زندگی میں تب طلوع ہوتا ہے جب اس نور کو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، جب اس سچے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کو دل میں رکھتے ہیں اور پھر ہم لوگوں تک کلام کو لے کر جاتے ہیں. ہاللیلویا. کلام سنائیں گے تو ہم دنیا تک نور لے کر جائیں گے، زمین پر روشنی ڈالیں گے. تب ہم آگے کیا لکھا ہے کہ اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں. یہ کام کس نے کیا تھا پہلے دن؟ پہلے دن اجالے کو اندھیرے سے کس نے جدا کیا تھا؟ خدا نے جدا کیا تھا. لیکن جب خدا کا کلام ہمارے اندر بولتا ہے تو ہم بھی اپنے خدا کی مانند کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہم بھی اندھیرے کو اجالے سے جدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی جو ہے وہ تاریکی میں سے کھینچ کے لوگوں کو لاتے ہیں. ہاللیلویا. لکھا ہے کہ ہم ابلیس کے جبڑوں میں سے اس میں سے کھینچ کے آگ میں سے جھپٹ کر لوگوں کو بچا لائیں. ہم بھی روشنی میں سے لوگوں کو تاریکی میں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گے. ہاللیلویا. ہم بھی وہی کام کریں گے جو خدا کرتا ہے، جو ہم اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یسوع نے کیا کہا کہ جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. ہاللیلویا. تو جو ہم یسوع کو کرتے دیکھتے تھے ہمیں بھی وہی کرنا ہے اور ہمیں بھی اندھیرے کو اجالے سے جدا کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں یہ کام ہو. دوسرا ایک اور بھی میں آپ کو بات کرنا چاہوں گا کہ خدا کا خادم ہمارے درمیان میں بیٹھا ہے. خداوند نے یہ ان کو اختیار بخشا ہے کہ اندھیرے کو اجالے سے جدا کریں. اور جب خدا کا بندہ آپ میں سے کسی کی زندگی میں اندھیرا دیکھے اور اس اندھیرے کو وہ جدا کرے اور اجالے کو آپ کے اندر لانے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتہ ہے کلیسیا میں بہت سارے لوگ مائنڈ کرتے ہیں بھائی صاحب ساڑھی غلطیاں کرتے ہیں. بھائی صاحب جب خدا کا بندہ ٹرم کرتا ہے نا تو برداشت کریں کیونکہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. جب ہمارا باپ یا ہماری ماں ہمارے منہ پہ تھپڑ مارتے یا ڈنڈا سے ہمیں جو ہے وہ بچپن میں مرمت ہوتی تھی یا ہمیں تنبیہ کی جاتی تھی، تو کیا ہم اپنے ماں باپ کو بدل دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم کو کہتے ہیں کہ آئندہ سے آپ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں؟ نہیں. تو ہم پھر کلیسیا کو چھوڑ دیتے ہیں. شرم کی بات ہے. اپنا باپ ہم کیسے بدل سکتے ہیں جب خدا نے ایک خادم کو ہمارا باپ ٹھہرایا ہے، ہمارے جو ہے وہ فادر کی جگہ پہ ایک ایسے شخص کی جگہ پر بٹھایا ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے، کیونکہ استاد بھی جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو خدا کے خادم کو الاؤ کریں. روحانی زندگی یہی ہے. ہم خدا سے بڑے نہیں ہیں، ہم خدا کے خادموں سے بڑے نہیں ہیں، ہم خدا کے کلام سے بڑے نہیں ہیں، ہم خدا کی تنبیہ سے بڑے نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کو خدا تنبیہ نہیں کرتا وہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو حرام سے پیدا ہوئے ہیں. ہم اگر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم خدا کے کاہن کے تابع دار رہیں گے. ہم اس طرح پھل لائیں گے. ہم خداوند کے خادم کو الاؤ کریں گے کہ ہمارے روشنی کو اندھیرے سے جدا کرے. ورنہ بھائی صاحب کا فائدہ ہے اگر آپ چرچ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ نہیں رہیں گے تو آپ اندھیرے کے ساتھ اس چرچ میں بیٹھے رہیں گے. آپ اس کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کلیسیا کی برکت رک سکتی ہے اگر ہم گناہ لے کر ہم خدا کے گھر میں آتے رہیں. آپ کو پتہ ہے جب وہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے اس چادر میں سے چرایا تھا بنی اسرائیل میں، جب تک ان کا گناہ بنی اسرائیل میں تھا، جب تک وہ پکڑے نہیں گئے، بنی اسرائیل وبا کا شکار ہو گئے تھے. جب آپ میں سے کوئی گناہ کی حالت میں کلیسیا میں بیٹھے گا تو آپ کے لیے دو صورتیں ہیں. یا تو آپ پھر واقعی چھوڑ دیں، یہ کلیسیا کا فائدہ ہو جائے گا اس میں، یا پھر یہ ہوگا کہ آپ پادری صاحب کو الاؤ کریں، وہ آپ کے اندھیرے کو اجالے سے جدا کریں. وعدہ کرتے ہیں ابھی کون کون کہے گا ہم کلام سنانے کے لیے تیار ہیں یا کلام سنانا چاہتے ہیں؟ تھوڑے ہاتھ ہو گئے پہلے سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی خدا کے خادم بننا چاہتے ہیں. بھائی صاحب ان کی شکلیں دیکھیں.
they need to stand, they need to be standing and preaching भाई साहब के साथ। आइए इनके लिए दुआ करें। हालेलुया, ओह हालेलुया, रब्बा बब्बा लशाला। अभी भी मौका है, अगर कोई कलाम सुनाने के लिए हाथ खड़ा करना चाहता है, पादी साहब के साथ मिलकर खुदा का खादम बनना चाहता है और वो कलाम की खिदमत करना चाहता है, तो आज आप फैसला करें खुदावन के सामने। हालेलुया, रब्बा इल्ला शिक बाबा शिंदो बाबा रब ले लेशाला। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इन खादमों के लिए। खुदावन इनमें से किसी को उस्ताद बना, किसी को चरवाहा बना, किसी को मुबश्शिर बना, किसी को रसूल बना, खुदावन किसी को नबी बना और अपनी खिदमतों को इन पर दे। खुदावन इन पर इल्मियत के कलाम की, शिफा की, इन तमाम नेमतों को मांगते हैं, मौजज़ात की कुदरत को मांगते हैं, हिकमत की नेमत को मांगते हैं, रूहों के इम्तियाज को मांगते हैं। खुदावंदा गैर जुबानों उसके तर्जुमा नबूवत की नेमतों को मांगते हैं। खुदावंद इस कलीसिया में ये नेमतें काम करें, खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद इन लोगों की, इन खादमों की कमिटमेंट को तू देख। खुदावंद इनकी कमिटमेंट को तू मकबूल कर ताकि ये खड़े हों तेरे खादम बन जाएं। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। इस कलीसिया को मुबारक हो कि आप में से 5-6 नए खादम पैदा हो रहे हैं। ठीक है, लोग कमिट करना चाहते हैं। 4 दिन हो गए, फिर 5वां दिन आया। लिखा है खुदा ने कहा कि पानी जानवरों को कसरत से पैदा करे, परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को, हर किस्म के जानवर को जो पानी में पैदा हो सकता है, मछलियों को खुदा ने पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है और कहा कि बढ़ो फलो और बरकत दो और मामूर हो जाओ, जमीन पर बढ़ जाओ। जब आप खुदा की खिदमत करना शुरू कर देते हैं तो आपके समुद्रों में खुदा मछलियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें फिशरमैन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैं तुम्हें आदमियों का मछली पकड़ने वाला बनाऊंगा, आदमगीर बना दूंगा। ठीक है, ये समुद्र किस चीज को जाहिर करते हैं? मुकाशफा की किताब उसके 17वें बाब में देखें, और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें, ग्रोह, कौमें और अहले जुबान हैं। ठीक है, ये जो समुद्र हैं ये उम्मतें हैं, कौमें हैं, ग्रोह हैं, अहले जुबान हैं। और फिर 7वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने देखा तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम, कबीला, उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बर्रा के आगे खड़ी थी। और खुदा ने कहा कि समुद्र जो है वो मछलियों से भर जाए। बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल भरियां चुक के लियावेगा। हालेलुया। हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीज फसल वटन की खुशी दे नाल गा गा के सदा। जब आप चौथे दिन में दाखिल हो जाएंगे ना, जब आप खुदा का कलाम सिखाना शुरू कर देंगे तो पानियों में खुदा आपको लेके जाएगा, मुल्कों में, कौमों में, उम्मतों में खुदा आपको लेके जाएगा, अहले जुबान, मुख्तलिफ जुबान के बोलने वालों में लेके जाएगा। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, आज मैं इधर यूएई में आपके सामने खड़ा हूँ। ये वो काम है जो 5वें दिन का काम है, और ये 5वां दिन तब तक जारी है जब तक यीशु नहीं आ जाता। हम उस दिन में चल रहे हैं क्योंकि हमारा काम है कि हम जाल डालते रहें, जाल डालते रहें, मछलियों को पकड़ते रहें। हालेलुया। और लिखा है कि समुद्र मछलियों को तो कसरत पैदा करे। आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा? बरकत आ जाएगी। आप रूहों को जीतना शुरू कर दें। आज यहाँ पर देखें लोग 5 बंदे पीछे खड़े हुए, ठीक है। मैं ईमान से ये कहता हूँ कि ये 5 50 में बदल जाएंगे, 100 में बदल जाएंगे, और फिर यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होगी, क्योंकि ये जो कमरा है ये भर गया है, ये जाल फटने के करीब है, ये जाल भर गया। लिखा है कि उनके जाल फटने लग गए, और फिर उनके लिए बड़े जाल चाहिए ना। और जाल तो फटन आप है ना, बंदे बाहर डुलन आप है। लेकिन क्या होगा कि ये खुदा ये सारी बिल्डिंग आपको दे दे, दीवारें तोड़ दें। हालेलुया। खुदा एक ऐसा हॉल आपको दे दे कि जिसमें 1000 बंदे बैठ सके, 2000 बंदे बैठ सके, 5000 बंदे बैठ सके, क्योंकि खुदा की बादशाही का ये काम होगा। उसके लिए हमें ताबेदारी करने की जरूरत है। हालेलुया। और जब 5वां दिन फिनिश हुआ, छठे दिन एक बड़ा जरूरी काम हुआ था। छठे दिन खुदा ने आदम को पैदा किया था, और किसकी सूरत पर पैदा किया था? अपनी सूरत और
شبیہ پر پیدا کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کو بنے ہوئے 6000 سال ہو چکے ہیں، اور پیدائش کی کتاب 16ویں باب میں لکھا تھا، اس کی 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو ایک عمر دی گئی تھی۔ کتنے برس کی عمر دی گئی تھی؟ میں آپ 120 سال کی جو ہے، یہ عام سال نہیں ہے، ورنہ تو ہر شخص 120 سال کا عمر ہے۔ جو عبرانی زبان میں یہاں پر لفظ ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ ہے 120 years of jubilee، یہ جوبلی کے سال ہیں 120۔ بنی نوع انسان کے لیے 120 جوبلی کے سال بنائے گئے تھے۔ ایک جوبلی کتنے سال بعد آتی ہے؟ 50 سال بعد۔ بھائی بائبل پڑھتے ہیں، یہ گنتی کی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے یا بعد میں 50 سال کے بعد ایک جوبلی آتی ہے۔ تو 120 کو 50 سے ضرب دیں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ میتھ کون بن جاتا ہے؟ 6000 سال، ٹھیک ہے، 12 بجے 60 6000 سال۔ خدا ان کے کلام میں لکھے کہ خدا کے نزدیک ایک دن کتنے سال کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر۔ 6 دن کام ہوتا رہا تھا اور 7واں دن آرام کا تھا، اور 7واں جو دن چڑھے گا تو کتنے سال کا ہوگا؟ کتنے ہزار سال کی بادشاہی ہے؟ 1000 سال کی بادشاہی ہوگی، ہے نا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ 1000 سال تک خدا کی خدمت کرتے رہے، وہ بادشاہی کرتے رہیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 21 باب میں پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ 1000 سال تک جب یسوع مسیح آئیں گے تو ہم بادشاہی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے آنے تک جو ہے وہ 6 دن پورے ہو جائیں گے۔ 6000 سال جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ چوتھے دن سورج نظر آیا تھا۔ 4000 سال کے بعد خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے۔ یسوع مسیح کو پیدا ہوئے اب بھی 2000 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی کتاب، یوحنا کی انجیل، اس کے 2 باب کی پہلی آیت لکھا ہے کہ پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی۔ کون سے دن؟ تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی۔ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر۔ کتنے دن ان کو پاک کر؟ 2 دن۔ آج اور کل کتنے دن بنتے ہیں؟ 2 دن۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کوئی سینہ پر اترے گا۔ ہوسیہ نبی کی کتاب میں ہے، ہوسیہ نبی دانیل کے بعد ہے، اس کے 6 باب میں ہم جائیں گے، اس کی 2 آیت میں جائیں گے۔ لکھا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور ہم اس کے حضور میں زندگی بسر کریں گے، ٹھیک ہے؟ کتنے دن تیاری کے لیے ملے؟ 2 دن، اور 2 دن کے بعد ہمیں حیات تازہ بخشے گا، نئی زندگی بخشے گا، ہاللیلویہ، نیا بدن بخشے گا، جلالی بدن بخشے گا، اور تیسرے دن لکھا ہے کہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا، ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اور تیسرے دن کیا ہوا تھا کانا گلیل میں؟ اور دیکھو برہ کی شادی کی ضیافت آ پہنچی۔ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں 2 دن دیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے کپڑے دھو لیں، اور مکاشفہ 22 باب میں لکھا ہے کہ ہم اپنے جامے جو ہے، مبارک ہیں وہ جو ہر روز اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ تیسرے دن کیا ہوگا کہ ہم جب خدا یسوع سے 6 دن کے آخر پہ آئیں گے تو ہم بدل جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر، اپنی شکل پر پیدا کیا، ہاللیلویہ، جس طرح ہم اپنے باپ کی شکل پر ہیں آدم کی، جس طرح ہم آسمانی باپ یعنی یسوع مسیح کی شکل پر بھی ہو جائیں گے، ہاللیلویہ۔ جس طرح وہ خاکی تھا ہم بھی خاکی ہیں، جس طرح وہ آسمانی ہیں ہم بھی آسمانی ہو جائیں گے، اور یہ ایک دم پلک جھپکتے میں ہوگا جب نرسنگا پھونکا جائے گا، ہاللیلویہ، اور پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ ہم میں سے صرف وہ یہ حاصل کریں گے جنہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے۔ آپ میں سے کچھ پیچھے لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے کہا تھا میں پہ بات کروں گا۔ آج اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ You must start your Christian journey. You must let the first day، پہلا دن اپنی زندگی میں لے آئیں۔ آپ کو مسیحی سفر کا آغاز کرنا شروع کرنا چاہیے، آپ کو مسیحی سفر شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ سفر نہیں کریں گے آپ مسیحی نہیں ہیں۔ چاہے آپ کو پاسپورٹ پہ لکھا ہو کہ آپ مسیحی ہیں،
چاہے ہم مسیح گھرانوں میں پیدا ہوں لیکن مسیحی نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، اور چھٹا دن جو ہے فنش ہونے والا ہے۔ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ہلاکت نہیں چاہتا، وہ وعدے میں دیر کر دیتا ہے تاکہ سب کی توبہ تک نہ ہو، لیکن ایک وقت آئے گا یہ دیر ختم ہو جائے گی، یہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ گاڈ وڈنٹ کیئر کہ یہ ہم نے توبہ کی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی کلاک پہ جب وہ ٹائم آ گیا تو ٹائم آ گیا۔ 7واں دن جب زندگی میں آئے گا تو وہ 1000 سالہ بادشاہی کا دن ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب میں کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے، وہ جو بادشاہی کا دن ہوگا 7واں دن خدا کا سبت، جس میں ہم آرام میں داخل ہوں گے، ہم اس 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ سفر تب شروع ہوگا جب پہلا دن ہماری زندگی میں چڑھے گا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں صرف پہلا دن چڑھا ہوا ہے، بپتسمہ لیا دوسرا دن بھی ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ پھل لانا شروع کریں، کلام سنانا شروع کریں، مچھلیوں کو پکڑنا شروع کریں، تاکہ اس لائق پائے جائیں کہ ہم اس کی شکل پر ہو جائیں، اور چھٹے دن جب اختتام ہو تو ہم اپنے خداوند خدا کی شبیہ پر دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ پیدا ہو، ہمیں جلالی بدن مل جائے، اور پھر ہم اس 7ویں دن میں اس شادی میں اس برہ کی ضیافت میں شریک ہو جائیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا۔ ہم وہاں پر ڈال دیے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ کون کون اپنی زندگی خدا کو دے گا؟ اگر نہیں دے رہے ہیں آپ کو خدا بتا، آپ کو بھی میں کٹر سلیکشن ہوں اور میں بائبل بلیو کرتا ہوں۔ وہ دیتے ہیں فلائی کے جیسے بپتسمہ، اور میں نے آج تک وہ نہیں لیا۔ آپ بپتسمہ لیں گے؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے پانی سے بپتسمہ، اور وہ لیتے ہیں جھنڈی کے نیچے سے۔ آج آپ ٹھیک جگہ پہ ٹھیک ٹائم پہ بیٹھے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ ادھر آ جائیں سامنے آ کے، ہاللویا۔ اور کون کون اپنی زندگی خدا کو دے گا؟ آج موقع ہے، کوئی ہے جو دینا چاہتے ہیں؟ یہ موقع بار بار نہیں آتے، کہتے ہیں نصیبہ لے دے موقع۔ پریز گاڈ، یہ موقع وہ بھائی دیکھیں، خدا کا شکر اس بھائی کے لیے۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ یہ دعائی ہے، ہاللویا۔ یسوع مسیح کے نام کی شیطان شرمندہ ہوئے ہیں 3 بھائیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ گناہ میں چل رہے تھے اور شیطان جو تھا وہ خوش ہو رہا تھا، لیکن آج انہوں نے خداوند کی یہ اپنا فیصلہ کر لیا۔ اے ابلیس تو شرمندہ ہے، تو ہارا ہوا ہے، یسوع مسیح تیری فتح ہے، ہاللویا۔ اور بھی کوئی بھائی بہن آ جائے، ہاللویا۔ خدا کے خادم ہونے کے ناطے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بادشاہی میں آ جائیں، یسوع کے فرزند بن جائیں۔ بھائی صاحب ان کو دعا میں ایسا بات ہے بات کریں، بچوں کی دعا کریں۔ لارڈ جیسس تھینک یو، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ خداوند جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں خداوند، تیری حضوری میں آنا چاہتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ایک زندگی خود اس زمین پر قبول کرتی ہے تو آسمان پر جشن کا سما ہوتا ہے، فرشتے جشن مناتے ہیں، خدا کی پریز سنیں، ہاللویا، کہ تیرے بچوں نے خدا یہ تیرے سامنے وعدہ کیا ہے وہ تجھے قبول کرتے ہیں، ہاللویا، بھی پریز سنیں، ہاللویا، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں خدا میں، تیری تعریف کرتے ہیں خدا میں، جاتے ہیں ہم تیرے بیٹے یہ بیٹے خدا تیرے ساتھ چلتے ہیں، اس کو برکت چاہتے ہیں، زندگی میں کی برکت چاہتے ہیں خدا، پریز سنیں، ہاللویا۔ پیچھے میں جو کھڑے ہوئے بچے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اقرار کریں سیلیبریشن میں آپ، ہیلو جو میں کہتا ہوں میرے پیچھے کے نہیں، خداوند یسوع جو کھڑے ہیں صرف وہ کہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کیا، ہاللویا۔ خداوند یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے موقع دیا خداوند کہ میں تیرے حضور ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا نجات دہندہ ہے، تو نے میری خاطر اپنا پاک اور قیمتی خون کوہ کلوری پر بہایا، تو مر گیا، تو زندہ ہوا اور آسمان پر چڑھ گیا، میں تعریف کرتا ہوں خدا
मैं तुझे अपना निजात दहिंदा बनाऊंगा और वादा करता हूँ और वादा करता हूँ तेरे साथ चलूंगा, और तेरे साथ चलूंगा, तेरा बेटा बनूंगा खुदा, तेरा वो बेटा तेरी खिदमत करूंगा तेरी खिदमत यीशु मसीह के नाम में। जोरदार तालियां हो आपके लोग खुशी का इजहार करें, ताली बजाकर जोरदार ताली। जैसे आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं, कलीसिया के लोग भी इस बात से खुश होते हैं कि बच्चों की इत्मीनान करें।